صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیارات کے اوپر ایک اور مثال دیکھتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 499 اور ابو داود، یہ بھی سیاست کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1320 اور نسائی شریف، یہ بھی سیاست کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1138، مسند احمد جلد 4 صفحہ 59 اور مشکات شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 896 اور الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 564۔ یہ حدیث اور بھی سینکڑوں کتابوں میں نقل کی گئی اور میں نے جن سے نکال کر اخذ کر کر آپ کو سنایا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان ربیعہ ابن کعب الاسلمی یقول کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال سلنی فکنت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب۔ حضرت ربیعہ بن کعب، چھوٹے کاف کے ساتھ، 2 نقطے والا نہیں، دوسرا کاف کشمیر والا جسے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب آپ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا اور آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیتا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلنی، کیا ارشاد فرمایا؟ مانگ۔ مجھے حضور فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اور میں نے کیا کہا؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب آگے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جنت کی بات کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جنت میرے ملک میں کیا ہے، نہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ یہاں او غیرہ ذالکہ سے یہ اشارہ ہو رہا ہے، اے ربیعہ ہم نے جنت میں اپنے ٹھکانے کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رکھ دیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ۔ یہاں پہ یہ اشارہ کہہ دیا او غیر ذالک، جنت تو ہم نے اپنے ٹھکانے کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رکھ ہی دیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ۔ اب اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا، حضور کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے، تو پھر صحابہ کو کیسے کہہ رہے ہیں ہم نے جنت میں آپ کو ٹھکانہ دے دیا ہے؟ ارے یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ جنت بھی رسول اللہ کی ہے، جائیں گے غلام رسول اللہ سے، جنت بھی رسول کی ہے اور یہاں پہ جائیں گے بھی حضور کے غلام جن کے نام کر دیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو حضور کیسے کہہ رہے ہیں ربیعہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بس یہ مقام ہی کافی ہے، یہ مقام ہی کافی ہے۔ تو آگے محبوب نے فرمایا ربیعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ زیادہ کیا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے زیادہ کیا کرو۔ جنت میں پہلے فرما دیا کہ جنت میں تو اپنے ٹھکانے کے ساتھ تیرا ٹھکانہ ہوگا،
اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ میں نے پچھلا جمعہ میں موضوع بیان کیا تھا، علم غیب. حالانکہ ہے حضور زمین کے اوپر حیات ظاہری میں، اور جنت آنی ہے میدان قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد. حضور پہلے ہی فرما رہے ہیں ارے ربیہ میرے ٹھکانے کے ساتھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا. اور یہی علم غیب بھی ہے اور اختیارات مصطفیٰ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ اختیارات عطا فرمائے اپنے محبوب کو کہ محبوب آپ جس سے چاہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیں، آپ کی مرضی ہے.